الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السعيد من وعظ بغيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية عن أبي عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه قالوا وما اقتناه قال لا يترك له مالا ولا ولدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے نیوزی لینڈ کے اندر فلڈ آیا، ہوائی طوفان آیا، عراق، سیریا اور اس کے ارد گرد علاقے کے اندر ارتھکویک آیا جس میں ہزاروں لوگ پیوند خاک ہو گئے۔ آج بھی لوگ نکالے جا رہے ہیں اور کچھ زندہ بھی نکل رہے، اتنے دنوں کے بعد بھی زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی واقعات آتے ہیں ان واقعات کا مقصد صرف سن لینا اور گزر جانا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کے واقعات قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور بیان فرما کہ کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کے قصوں کے اندر سبق ہے عقل مندوں کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل والے لوگ وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بیچارے کتنے لوگ زمین کے اندر چلے گئے، ان کا کیا ہوا ہوگا اور کیا ہوگا، یہ ایک سوال ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی ایمان والوں کو آزمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ان لوگوں کے لیے اونچے مقامات ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب میں گئے اور نعوذ باللہ ان کے لیے کچھ دوسرے کلمات کہے جائیں گے. ایک تفصیلی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈوبنے والا بھی شہید. دیکھو ایک آدمی نہانے گیا تیرنے کے لیے لیکن ڈوب گیا. تو حدیث میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت ہے. الغریق شہید، جو ڈوب گیا اس کو شہادت کا مقام ملے گا. والحریق شہید، آگ لگ گئی اس نے خود نے تو نہیں لگائی، اب آدمی جل گیا اور مر گیا. حدیث کہتی ہے کہ والحریق شہید، جلا ہوا آدمی بھی شہید ہے. اور والغریب شہید، اجنبی جگہ پر آپ گئے اور وہاں آپ کا انتقال ہو گیا تو شہادت کا مقام ملے گا. شہید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا اور آپ نے کیا فرمایا کہ کاش یہ آدمی کسی اور جگہ گزر جائے تو اس کو یہاں سے لے کر وہاں تک کا اونچا مقام ملتا. تو حضور فرماتے ہیں کہ والغریق شہید والحریق شہید، اسی طرح سے والغریب شہید والملدوغ شہید، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، کوئی ایسی جانور نے کاٹ لیا اور وہ گزر گئی، کہا اس کو بھی شہید کا مقام. والمبتون شہید، جو پیٹ کی بیماری کے اندر گزر گیا، ڈائریا کی بیماری، اسی میں آدمی گزر گیا، کہا وہ بھی شہید. آگے فرما ومن یقع علیہ البیت فہو شہید، جس کے اوپر گھر گر گیا اور مر گیا تو وہ بھی شہید. ومن وقع من فوق البیت، کوئی آدمی گھر کے اوپر سے گر گیا پھر اس کا پاؤں ٹوٹ گیا یا یہ کہ گردن ٹوٹ گئی اور اسی میں گزر گیا تو وہ بھی شہید. ومن تقع علیہ الصخرۃ فہو شہید، کوئی چل رہا تھا اس پر چٹان گری، پتھر گرا اور گزر گیا تو وہ بھی شہید. والغیر علی زوجها کالمجاہد فی سبیل اللہ فلہا اجر شہید، جو عورت اپنے شوہر پر غیرت کر رہی ہے اس غیرت کرنے والی عورت کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر بتلائے کہ اس کو بھی شہادت کا مقام. ومن قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے مال کو بچانے کے لیے اگر قتل کر دیا وہ بھی شہید. جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے بچاؤ میں گیا، من قتل دون اخیہ فہو شہید. ومن قتل دون جارہ، کوئی آدمی اپنی جان کو بچانے، اپنے بھائی کی جان بچانے، اپنے پڑوسی کی جان بچانے گزر وہ بھی شہید. اور والآمر بالمعروف والناہی عن المنکر شہید، کوئی آدمی بھلائی کا حکم دیتے دیتے گزر گیا، دین کی دعوت دے رہا تھا، سامنے والے نے قبول نہیں کیا اور مار دیا کہ یہ بھی شہید. بری باتوں سے روک رہا تھا، روکنے میں جس کو روکا جا رہا تھا اس نے کچھ کر دیا، مار دی کہ یہ بھی شہید. اب سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ناگہانی اور اچانک تکلیف آنے پر گزرنے پر شہادت کا مقام، شہید کا درجہ ہے بھائی. اس لیے یہ جو بھی گزر گئے، ایمان والے جتنے بھی گئے، ابھی تو وہ گئے دنیا سے، لیکن جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی نیات کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق، ان کی زندگیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرے. اور چھوٹے بچے تو ہے ہی، بیچارے کتنے بچے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلا، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے تو اس کو آزماتے، اس کے اوپر پریشانیاں ڈالتے. اور وَإِذَا أَحَبَّهُ الْحُبَّ الْبَالِغَ اقتنا، اور زیادہ محبت کرتے تو کہا اس کو اقتنا. صحابہ نے پوچھا اقتنا کا معنی کچھ، کہا کہ نہ لا يترك له مالا ولا ولدا، نہ اس کا مال چھوڑتے نہ اس کی اولاد چھوڑتے. اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ہر درجے کی محبت کرتے، کہا اب اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا ہے، نہ مال چھوڑنا ہے نہ اس کی اولاد چھوڑنا ہے. بیچارہ آدمی ایسا، ایک آدمی کے بارے میں آیا انٹرویو میں کہ کئی 3-4 بلڈنگوں کا مالک تھا، سب
زلزلے میں چلی گئی، اس کے ہاتھ میں کچھ بریڈ یا اس طرح کی چیز سکھا، یہی اس کا پونجی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اب سوچیے آپ لوگ کیا گزر رہی ہوگی، ان لوگوں کے اوپر کیا حالات ہوں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اندر جو دبے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، کہنے کو بات بہت آسان ہے، لیکن جن پہ بیتی ہوگی، جن پہ جو گزری ہوگی، یقیناً وہی سمجھ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مصیبت اور اہل بلا کے لیے بتلایا، جابر رضی اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یود اہل العافیۃ یوم القیامہ ان لحومہم کانت تقرض بالمقاریر، کہ جو لوگ دنیا میں بہت عیش و آرام میں اور عافیت میں تھے، وہ کل قیامت کے دن دل سے چاہیں گے اور تمنا کریں گے کاش ہم لوگوں کے گوشت کو اللہ تعالیٰ کینچیوں سے کٹوا دیتا، ہمارے بدن کو کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ یہ کیوں؟ لما یرون من ثواب اللہ لأہل البلا، اس لیے کہ اہل بلا مصیبت زدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا، اس کو دیکھ کر آدمی کہے گا کہ کاش ہم دنیا میں چاہے لٹ گئے ہوتے کوئی بات نہیں تھی، لیکن آج تو ہماری سرخ ہوئی ہوتی۔ دیکھو میرے بھائی، یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں تکلیفیں آتی ہیں، بلکہ تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہی اس طرح کا ہے۔ کسی حکیم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ لا اراک اللہ مکروہا، اللہ تجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچنے دے، تجھے اللہ کوئی تکلیف ہی نہ دکھائے۔ تو اس حکیم نے کیا کہا کہ اس نے بد دعا دی، اس نے دعا نہیں دی ہے، اس نے بد دعا دی ہے، اس لیے کہ دنیا والا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف تو آئے گی، دنیا کی پریشانیاں آئے گی، بغیر پریشانی کے کوئی آدمی دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ وہ ایک گانے والا تھا، اس نے شادی کر لی، ایسی عورت سے اس نے شادی کی جو عورت مرنے پر رونے کے لیے جایا کرتی تھی، جس کو نوحہ کرنا کہتے۔ ایک زمانے میں ایسا تھا عربوں میں کہ کوئی گزر جاتا تو رینٹ پہ لے آتے تھے، کرائے پہ، کہ چلو رونے کے لیے ایک دن کے اتنے پیسے دیں گے، ایسا ہوتا تھا پہلے عرب میں۔ تو گانے والے نے نوحہ کرنے والی عورت سے نکاح کر لیا۔ ایک دن وہ عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ اوسی لنا بالرزق، اے اللہ تو ہمیں رزق کو کشادہ دے، خوب روزی دے۔ تو شوہر نے کہا کہ تو کیا دعا کر رہی ہے؟ تجھے پتہ ہے دنیا میں دو چیزیں، یا تو غمی ہے یا خوشی ہے، یہ دو کے سوا اور کوئی چیز تو ہے نہیں تیسری۔ اگر غمی ہوگی تو لوگ تجھے بلائیں گے، اور خوشی ہوگی تو مجھے جانے کے لیے بلائیں گے، اس سے روزی تو چلتی رہے گی، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ایسی کہ غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور ہر ایک کے احکام بتلا ہے کہ غمی آئے گی تو آپ کیا کریں گے، خوشی آئے گی تو کیا کریں گے، ہر چیز کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا طریقہ کہ کیا کریں گے، خوش شادی کیسے منائیں گے، کوئی گزر جائے تو کس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بغیر غم کے ہو، دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بھی آدمی بغیر غم کے نہیں، اگر کوئی ہے تو وہ انسان نہیں۔ اگر کسی پر کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں۔ انسان پہ تو تکلیف آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو آدمی مصیبت کو نعمت نہ سمجھتا ہو اور خوشی کو مصیبت نہ سمجھتا ہو، وہ فقیہ نہیں، وہ عالم نہیں۔ فقیہ جس کو فقہ اعلیٰ درجے کا علم جس کو کہتے ہیں، کہ جو آدمی دنیا کی مصیبت کو نعمت نہ سمجھے، وہی کوئی بھی تکلیف آتی ہے نا کچھ سکھا کے جاتی ہے۔ نہیں، آدمی پر کچھ بھی تکلیف آتی ہے تو وہ سکھا کے جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سبق دے کر جاتی ہے۔ اور کوئی نہ کوئی خوشی آتی ہے تو کہا کہ خوشی کو تکلیف سمجھو، کہ پتہ نہیں اس خوشی میں ہم کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، ہم لوگ آپے سے نکل نہ جائے، قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو حالات دنیا میں ہیں،
بڑے بڑے نوجوان لڑکے اٹھا لیے، اللہ کی طرف سے موت آ رہی ہے کتنے نوجوانوں کو، کہا 25 سال کا گزر گئے، 33 سال کا گزر گئے، اتنی فوج لائی، اور ہم ہیں کہ مست ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں سکون کے ساتھ رکھا ہے، تو اس کی قدر کی توفیق عطا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، لکی آدمی وہ ہے جس کو دوسرے سے نصیحت کی جائے، جس کو دوسرے سے نصیحت کی جائے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پاس جا رہے ہیں، آگے ایک آدمی کھڈے میں گرا، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سبق دے دیا دوسرے سے۔ اگر آپ کو سبق ڈائریکٹ ملتا وہاں جا کے تو بڑی تکلیف ہوتی۔ حدیث کہہ رہے السعید من وعظ بغیرہ، نصیب دار آدمی وہ ہے جس کو دوسرے کے ذریعے نصیحت کی جائے، ڈائریکٹ نصیحت بھاری پڑ جاتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کریں۔ یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی رات کو سویا، کچھ پتا نہیں گھر گرا، کیا کرے؟ آدمی کو گھر گر گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے حساب کلیئر کر کے سو اللہ کے ساتھ، استغفار کر کے سو، اللہ کے ساتھ معاملہ درست کر کے سو۔ تو بعض بزرگ تو فرماتے تھے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، روزانہ پڑھو، سونے سے پہلے پڑھ لو کہ اللہ صبح سے شام تک جو گڑبڑ ہو گئی ہے معاف کر۔ ہاں، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے میرے بھائی کوئی بچتا نہیں، جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بچتا نہیں۔ آج دیکھو، میں نے جیسے شروع میں وہ شعر پڑھا تھا کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں دہلی بلڈنگ کی آباد یاد دیکھیں، منٹوں کی بات ہے میرے بھائیوں، کوئی گھنٹے نہیں لگے۔ اس زمین کو جب بلڈنگ کو بنانے کے لیے جب لگے ہوں گے تو سال ہر سال گزر گئے ہوں گے، لیکن جب اللہ رب العزت اجارنے پہ آتے ہیں تو اجارنے کے لیے وہاں وقت نہیں لیا جاتا، گھنٹے نہیں لگتے۔ اس لیے سوچو کہ یہ تو چھوٹا سا زلزلہ ہے، قیامت کے زلزلے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا زلزلہ کہا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بتلا رہے، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بڑا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ اس زلزلے میں کتنے سیکنڈ لگے، کچھ منٹ یا گھنٹے کی بات نہیں ہے، کچھ سیکنڈ۔ ایک آدمی ایسے کھڑا ہے اور وہ بلڈنگ گری اور بھاگ رہا ہے۔ اس زلزلے نے ہمیں بتلا دیا کہ تم کتنے کمزور ہو اور تمہارے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، تم بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ آج کے بلڈر بھی بتا دے کوئی ایسی چیز ہو جو زلزلے سے روک سکتی ہے۔ ہوا کا جب طوفان ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کو یہاں باندھ دیتے ہیں، ارے تم تاروں سے باندھتے ہو، آیت الکرسی سے باندھ دو اس کو، بڑے بڑے تاروں سے کچھ نہیں ہوگا، آیت الکرسی کام کرے گی، کیونکہ اس میں حفاظت کی بات ہے۔ ہاں، تو سبق لینا ہے اس سے۔ آج صبح صبح ایک آدمی نے مجھے عربی کے اندر ایک مضمون بھیجا،
اس نے کہا کہ دیکھو یہ گھڑی کی کچھ سیکنڈ کی بات تھی، اس نے ہمارے کانوں میں یہ بات ڈال دی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈرنے لگے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کی وجہ سے؟ کیا ابھی نہیں آیا؟ کبھی ہمارے دل میں ایسی بات سن کے یہ ہوا کہ 2 رکعت پڑھوں، اللہ سے معافی مانگوں کہ یا اللہ تو مجھے پکڑ سکتا ہے، میں تو بہت کمزور ہوں، تو کہیں بھی مجھے پکڑ سکتا ہے، میری کیا تدبیر اور میری کیا چال؟ اگر یہ چیز ہمارے دل میں نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خالی کورے ہیں۔ جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز میں پہنچے، نماز کے اندر مؤذن نے امامت کی نماز پڑھائی اور انہوں نے پڑھ لی اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو سخت جھنجھوڑا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی، ہاں سارے جتنے بھی کارستان ہیں ہمارے، زمین بتائے گی یہاں یہ کیا تھا، وہاں یہ کیا تھا، یہاں یہ کیا تھا۔ انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ ہاں، جب یہ صورت عشاء کی نماز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام کے پیچھے سنی، تو امام تھے بھائی، وہیں پر بیٹھے رہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھے رہے، لوگ نکل گئے، کوئی نہیں رہا، صرف امام صاحب اور مؤذن۔ مؤذن کہتے ہیں کہ میں امام صاحب کو دیکھا امام صاحب سوچ میں ہیں، کچھ غور و فکر کر رہے، سوچا کہ میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، کہ امام صاحب کو کچھ کرنا ہوگا تو امام صاحب میری وجہ سے میں رکاوٹ بنوں گا، میں ان کو کیوں خامخواہ ڈسٹرب کروں، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا، مسجد سے باہر گیا، اور میں نے جو کینڈل تھی جس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا ہوا تھا اس سے بھی روشنی مل رہی تھی، میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا، تھوڑا سا تیل تھا تو صبح تک میں ختم ہو جائے گا، اس پہ تھوڑا سا ہی تیل تھا، صبح صادق ہو چکی تھی، صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا، امام صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، یا من یجزی بمثقال ذرۃ ذرۃ خیر خیرا، اے وہ ذات جو چھوٹی سی نیکی کا بھی بدلہ تو نیکی سے دینے والا ہے، اے وہ ذات جو چھوٹی سی برائی کا بھی تو بدلہ دینے والا ہے، کہ نعمان تیرے بندے کو جہنم سے بچا لے۔ امام صاحب کا نام نعمان ہے، نعمان ابو حنیفہ النعمان، کہا تیرے بندے نعمان کو جہنم سے بچا لے اور تیری وسیع رحمت میں داخل فرما، یہ امام صاحب دعا کر رہے۔ مؤذن نے کہا کہ پھر میں گیا اندر، اور وہ جو کینڈل تھی وہ ابھی بھڑک رہی تھی، روشن تھی، امام صاحب نے فرمایا کہ تم کینڈل لے جانا چاہتے ہو؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی عشاء کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ حضرت صبح صادق ہو چکی، فجر کی اذان کا وقت قریب ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اکتم عنی ما رأیت، یہ میرا راز ہے، اس کو چھپا کے رکھنا، کسی کو کہنا مت۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے، اور کیوں؟ اذا زلزلت الارض کی زمین سورج سن لی امام صاحب نے کہ قیامت میں زمین کو ایسے ہلایا جائے گا اور ساری چیزیں اندر سے نکلے گی، اس صورت کو سوچ کر امام صاحب کی نیند اڑ گئی۔ امام صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں نا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کوئی نیکی دینے کی نہیں ہے تو ہم کیوں غلط سمجھے، اس کو دینی تو خدا کو ہے۔
کہ سوتے تھے کب؟ مجھے سوال آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کرامت بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو اللہ نوازتے ہیں اس طرح۔ سنت کی نیت سے دوپہر میں قیلولہ کر لیتے تھوڑی دیر، اسی میں کتنا پاور ملتا ہے۔ خیر، تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ کبھی کسی کو مت کہنا۔ امام صاحب کے انتقال کے بعد مؤذن نے لوگوں کو بتلایا۔ آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنا قریب کر دیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، ہاں موبائل کے ذریعے، لیکن ہماری نیند نہیں اڑ رہی، ہماری نیند نہیں اڑ رہی، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا پھسپھسا کہ گھر سے نکال کر مسجد تک نہیں لا۔ کبھی تو شوق کرو، جمعہ کے دن فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، جو اللہ کے نبی کی سنت، ایک مضبوط سنت ہے جو ہمارے معاشرے سے نکل گئی، اس نیت سے تو کم از کم مسجد میں کہ فجر پڑھیں گے، قرآن تھوڑا لمبا سنیں گے، ہم خود تو نہیں پڑھ پاتے تو سن بھی نہیں پاتے۔ آپ سوچئے ہمارا ایمان کیا ہے۔ اس زلزلے کے واقعے سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم نے کوئی سبق نہیں لیا۔ ایک اللہ والے فرماتے کہ میری توبہ کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں جھوڑا پڑا تھا، آپ کی زبان میں جھوڑا، قحط ہو گیا، دانا پانی کچھ ہے نہیں۔ میں نے ایک غلام کو دیکھا، وہ بڑا ہی مزے کے ساتھ ایسے جا رہا ہے، خوش ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ تو قحط اور ایسا خوش، قحط کے زمانے میں تو دال پتلی ہو جاتی آدمی کی، سوکھ جاتے ہیں۔ کہا تو اتنا خوش ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں صاحب کا غلام ہوں، میں ان کے یہاں کام کرتا ہوں اور ان کے پاس اتنے علاقے کی انکم آتی ہے، زیادہ وہ مجھے پال رہے ہیں، مجھے کھانا وہاں سے مل جاتا ہے، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے یہ کہا، اس لیے میں بے فکر ہوں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل میں ایک چوٹ لگی، میرے دل میں ایک چوٹ لگی کہ تیرا مالک تو پوری زمین کے خزانے کا مالک ہے، زمین و آسمان کے خزانے اس کے قبضے میں ہے، تو پھر تو اتنا فکر مند کیوں ہے؟ تجھے اتنی فکر کیوں؟ تو ہر ہمارا پھر رہا ہے اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے۔ سبق لے، وہ سبق، اگر سبق لیں چھوٹی سی چیز سے بھی آدمی بہت آگے نکل سکتا، اور اگر بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی سبق نہ لے سکے تو پھر وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام قفال شاشی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر میں امام راضی اور بڑے بڑے ان کا نام لیتے۔ یہ کیا کام کرتے تھے؟ 30 ایئرس کی ان کی ایج تھی، وہ آئرن کا صندوق بناتے تھے اور اس کا لاک اس طرح بناتے تھے کہ یہاں لاک ہے اور دوسرے لاک میں اس کی چابی داخل کر دیتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ ایسا لاک ہے۔ ایک مرتبہ ایسا صندوق لے کر بادشاہ کی خدمت میں بطور گفٹ کے دینے کے گئے، بادشاہ نے بہت تعریف کی، بہت خوش ہو گئے، لیکن اتنے میں اس علاقے کے مولانا صاحب آ گئے، کوئی عالم صاحب، بادشاہ کھڑا ہو گئے اور بادشاہ نے اپنی جگہ پہ بٹھایا کے تشریف رکھ دیا۔ امام قفال نے کہا یار میں اتنا بڑا کارنامہ دیا اور میرے لیے وہ آؤ بھگت نہیں، اور اس کے لیے اتنی بڑی، میں ابھی علم شریعت سیکھوں گا۔ جب علم شریعت ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے عالم بھی جھک جاتے، بڑے بڑے بادشاہ جھک جاتے، تو میں بھی علم حاصل کروں گا اور محنت کروں گا۔ 30 سال کی عمر ہے، 30 ایئرس، کہاں جائیں گے؟ ایک عالم کے پاس گئے، عالم نے کہا ٹھیک ہے اس عمر میں تو آپ کی تو یاد بھی کیا رہے گا آپ کو، ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک چیز سکھاتے ہیں، اس کو یاد کر کے آنا۔ قال الشیخ جلد القلب لا یطہر بالدباغ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کتا نجس العین ہے، ہمارے یہاں سور جو خنزیر ہے وہ پورا کا پورا ناپاک ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے کہ کتے کی چمڑی کو چاہے دباغت دے دو، دباغت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسالہ ڈال کے اس کو پکا کے اس کی جو اندر گندگی ہے وہ نکال کر وہ بھی پاک نہیں ہوگا۔ قال الشیخ جلد القلب لا یطہر بالدباغ،
یہ سکھایا ان کو، کہا کل سنا. تو دوسرے دن یہ یاد کر کے آئے کہ قال القلب جلد الشیخ لا يدخل بالدباغ، کہ کتے نے یہ کہا کہ شیخ کی چمڑی دباغت سے پاک نہیں ہوگی. بالکل الٹا. بچے ہنسنے لگے کہ یار کل کیا یاد کر رہے ہو، کیا یاد کر کے آئے. بڑا افسوس ہوا. کہا ٹھیک ہے. وہ گھومنے کے کہا میں اب سیر و سیاحت کروں گا، دنیا کے اندر گھوموں گا، دیکھوں گا دنیا کیا ہے. قرآن نے بھی تو کہا ہے سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو دیکھو کیا انجام ہوا آپ جھٹلانے والوں کا. قرآن نے کہا ہے. تو وہ گھومنے کے لیے گئے. چلتے چلتے ایک درخت سے نیچے ایسے بیٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی ٹپک رہا ہے. چشمے سے پانی نکل کے ڈراپ ٹپک رہا ہے اور نیچے ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کا سوراخ کر دیا اس پانی نے، اس کو کھول کر. دماغ میں کلک کیا، کہہ رہے پانی تو بہت لطیف چیز ہے، کہیں بھی حلال چلا جاتا ہے پانی ہے. تو پانی تو بہت لطیف اور پتھر تو بہت سخت ہے. علم الہی شریعت کا علم بہت پانی سے بھی زیادہ لطیف ہے، اور میرا دل پتھر سے زیادہ تو سخت نہیں ہے، پتھر جیسا سخت ہے. تو پھر کیوں میرے اندر یہ علم نہیں آ سکتا؟ جب ایک پانی کا ڈراپ اس کو سوراخ کر سکتا ہے تو اللہ کی شریعت کا علم مجھے کیوں نہیں حاصل ہو سکتا؟ وہ چلے دوبارہ 30 سال تک علم حاصل کیا. کتنے ہو گئے؟ 60 ایئرس. اتنے بڑے مفسر بنے کہ بڑے بڑے ان کا نام لیتے. 30 سال تک انہوں نے درس دیا، لوگوں کو پڑھایا، اور بعد میں 30 سال انہوں نے فتوا دینے کا کام. 120 سال سے. آپ سوچئے، آپ یہ سوچو کہ یار ہم 25 سال سے ہو گئے اب کیا سیکھیں گے؟ نہیں، کبھی بھی یہ دل میں مت آنے دو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو یاد کرنے کے لیے قرآن آسان کیا ہے. آپ کیوں یہ سوچتے ہو کہ بہت مشکل ہے؟ قرآن تو اللہ نے آسان بنایا ہے، ہر کوئی یاد کر سکتا ہے. کیوں نہیں یاد کر سکتا؟ جذبہ ہونا چاہیے. تو دیکھو انہوں نے پانی کے ڈراپ سے لیسن لیا. آج اتنے بڑے حالات آ رہے ہیں، دنیا ہل گئی ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم ویسے کے ویسے سست ہیں. ہماری زندگی میں کوئی اس طرح کی حرکت نہیں آ رہی ہے کہ ہماری کچھ نمازیں بڑھ جائیں، ہمیں کچھ رونا آ جاوے کہ ان بیچاروں کا حال کیا ہوا. کبھی یہ تو سوچو یار کہ ایک دم سے بلڈنگ جیسے اندر زمین میں چلی جا رہی، کوئی امید نہیں کوئی کھودے گا نکالے گا یا نہیں نکالے گا. لیکن ایمان والے کے لیے یقیناً بشارت. ہاں، اگر وہ گنہگار بھی ہوگا تو میرے بھائیوں یہ کچھ کم بات ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ضرور بخش دے. ہاں، ایمان والے کے لیے ایسی چیزیں یوں سمجھو کہ ایک قسم کی رحمت ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ ہمیں بھی کہیں سے بھی پکڑ سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں سنبھل کے رہو، ہر وقت ڈرتے رہو کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، ہماری غلطی کی وجہ سے اللہ کہیں ہمیں مبتلا نہ کر دے. اور جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ان کے بارے میں درد ہونا چاہیے کہ ہم بھی دعا بھی کریں ان کے لیے کہ بے سہارا ہو گئے. چوں از محنت دیگراں بے غمی، نہ شاید کے نامت نہند آدمی. جب دوسروں کی تکلیف سے تجھے غم نہیں ہو رہا ہے تو تجھے انسان نہیں کہنا چاہیے، تجھے آدمی نہیں کہنا چاہیے. صرف بات کر کے بند کر دیا ہم نے، ارے یار کیا ہوا دیکھو بہت خراب ہوا یار. خراب کیا کس نے؟ بہت خراب ہوا تو تو نے کیا کیا؟ اس کے اوپر تو رویا ان کے لیے. صرف بات کتنوں کو تو پتا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے. یہ اسٹوریاں نہیں ہوتی. قرآن نے کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اگلی امتوں کے قصوں کے اندر تمہارے لیے لیسن ہے. اور کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. لب کا لفظ عربی میں آیا ہے. لب کہتے ہیں اندر کا جو بھیجا ہوتا ہے نا، اس میں خاص جو ماد یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اسی لیے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے. جس کے پاس آخرت کی فکر نہیں ہے اس کو عقل مند کہنے کی ضرورت نہیں، وہ عقل مند ہے ہی نہیں. چاہے دنیا سے بے خبر ہو
لیکن آخرت کی فکر ہے وہ عقل مند، دنیا کی اس کو شاید واقفیت نہیں ہے، قرآن کی زبان میں وہ اللہ کی نظر میں وہ عقل مند۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر دوسروں کا غم نہیں ہے تو تم عالم کہنے کے لائق نہیں۔ اوست سلطان ہر چے خواہد آنکند، عالم را درد بے ویرا کند۔ وہ تو بادشاہ ہے بھائی، اللہ رب العزت بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ایک منٹ میں دنیا کو ویران بھی کر سکتا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ بنایا ہے تو اس کو گرانا بھی جانتا ہے، اس کو آتا ہے کہ میں بھائی قیامت کا جو آئے گا، قیامت جب آئے گی تو اسی سے آپ سمجھ لو کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے، منٹ بھی نہیں سیکنڈوں میں چلی گئی زمین کیا، میں اور آپ کون ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک پتھر لگتا ہے کہ ہم لوگ گر جاتے، خراش آ جاتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے، وہ تو طاقتور ہے اور اسی سے ہم پنجہ لڑا رہے ہیں۔ میں نے پہلے ایک بات سنائی تھی لاکھ دفعہ، لیکن نام میں نے نہیں کہا تھا۔ افلاطون ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے، افلاطون ہوشیار آدمی گزرا ہے دنیا کہتے وقت، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ تو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا کو تیر لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور ساری مخلوق تیر کے سامنے اللہ کی، تو کون بچ سکتا ہے؟ تو کہا اسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ جو تیر مار رہا ہے، جو تیر مار رہا ہے اسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس کے پاؤں میں گر جاؤ، خدا کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، جو تیر مار رہا ہے اس کے پاؤں میں گر جائیں گے، وہ پاؤں میں تھوڑی مارے گا تیر۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ بہت دور جا چکے ہیں، قیامت کے قریب ہوتے ہوتے جا رہے ہیں، موتیں بہت جلدی ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، کہیں ہوا کا طوفان ہے تو کہیں پانی کا طوفان ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہماری آنکھ ابھی کھلتی نہیں ہے، وہی فجر میں 10 6 7 مغرب میں کچھ آ جاتے ہیں۔ ہاں، کیوں بھائی؟ کیا وہ لوگ چلے گئے ہم رہ جائیں گے؟ ہم بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے، کیونکہ اس کا طاقت مسلم ہے، اس نے تو ہمیں منی کے گندے قطرے سے بنایا ہے، ہم تھے کیا؟ ناپاک قطرے سے ہم بنے ہوئے ہیں، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ منٹ میں میرے بھائیوں فقیر بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں، وہ محتاج نہیں ہے کسی سبب کا تمہیں گرانے کے لیے۔ ہاں، میں تو کبھی کبھی یہاں سے چلتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہے تو یہ تار کو بھی گرا سکتا ہے میرے اوپر، میں کسی کا کیا کچھ کر سکتا، ہر کہیں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، اور جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ان لوگوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کا سہارا بن جائے جو ہے ان کے، اور جو گزر گئے اللہ ان کو شہادت کا مقام ہے۔ ہاں، یہ مت سوچو کہ ان کے گناہ ہوں گے اس لیے اللہ نے ایسا کیا، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت گناہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دوسروں کے گناہ ہوتے ہیں وہاں کے کچھ، لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کچھ مقام بڑھانا چاہتے ہیں، تو جو لوگ نیک تھے ان کو تو اللہ نوازے گا اور ان کو تو شہادت کا مقام ملے گا۔ میں نے شروع میں ایک حدیث لمبی نقل کی کہ اگر جل کر آدمی مر گیا ہے، اپنے دیکھو سوسائڈ خراب ہے، آدمی اپنے آپ کو کبھی بھی ٹربل میں نہیں ڈال سکتا، وہ حرام ہے، سوسائڈ کرنا حرام ہے، یاد رکھو، حالات سے پریشان ہو یا کچھ بھی ہو اس کی اجازت نہیں، لیکن آدمی نہانے گیا تھا بیچارہ ڈوب گئے، کہا اس کو شہادت کا مقام ملا، اچانک موت آ گئی۔ اسی طرح سے جا رہا تھا اور پتھر گرا اوپر سے، کہا وہ بھی شہید۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بہت سارے راستے رکھے، لیکن علم حاصل کرے میرے بھائیو، اور اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لو، ہر گھڑی ڈرتے رہو، اور سونے سے پہلے اپنا معاملہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے، کو پتہ نہیں صبح کیسے ان لوگوں نے بھی بیچاروں نے صبح کی ہوگی یہ سوچ کر کہ یہاں جائیں گے، وہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔